کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، دارالافتاء اہل سنت سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ رمضان شریف کی خصوصی نشریات مدنی چینل پر جاری ہیں۔ اسی سلسلے میں دارالافتاء اہل سنت کا یہ سلسلہ بھی پیش کیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ آج بھی آپ کی کالز اور آپ کے SMS کے ذریعے جو سوالات پوچھے جائیں گے انشاءاللہ سلسلے میں شامل کیے جائیں گے۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے ضیاء درود و سلام کے صفحہ نمبر 2 پر حدیث پاک نقل فرماتے ہیں، نماز کے بعد حمد و ثنا درود شریف پڑھنے والے سے فرمایا، دعا مانگ قبول کی جائے گی، سوال کر دیا جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جب جب دعا مانگنی ہو تو اللہ تعالیٰ کی حمد کرنے کے بعد درود پاک بھی پڑھ لیا جائے تو انشاءاللہ قبولیت کی بشارت ہے۔ ضرور زکوٰۃ کے مسائل بیان ہوتے ہیں اور کس کس طرح ادا کی جاتی ہے اور کتنے مال پر ہوتی ہے، یہ چیزیں تو ہم بیان کرتے ہیں۔ اس کے دینے کے آداب بھی ہیں کچھ، کہ ان آداب کا لحاظ کر کے ہی زکوٰۃ دی جائے کہ جس میں ثواب بڑھ جائے اور دیگر چیزیں بھی حاصل ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہاں، جس طرح نماز کے کچھ آداب ہیں کہ ان کی رعایت ایک تو نماز میں خشوع و خضوع کو بڑھا دیتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ثواب میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یوں ہی زکوٰۃ چونکہ صدقہ اور خیرات ہے، اس کی ادائیگی جب آپ کرنے جا رہے ہیں تو اگر چند آداب کی رعایت کر لیں گے تو اس میں بہتر یہ ہوگا کہ ایک تو ثواب بھی بڑھے گا، اور دوسرا جو ہم کہتے ہیں کہ ہمیں وہ فوائد حاصل نہیں ہوتے تو وہ فوائد بھی کما حقہ حاصل ہوں گے کہ وہ چیز اپنے تمام آداب کے ساتھ بجا لائی جائے۔ اب جیسے زکوٰۃ سال کے بعد ادا کرنی ہوتی ہے، سال پورا ہونے پر زکوٰۃ کی ادائیگی لازم ہوتی ہے، لیکن علماء نے فرمایا کہ زکوٰۃ کی ادائیگی میں بہتر یہ ہے، پہلا ادب یہ بیان فرمایا کہ سال گزرنے سے پہلے زکوٰۃ ادا کر دے۔ جو صاحب نصاب ہے وہ سال گزرنے سے پہلے ادا کر دے، فرمایا کیونکہ سال گزرنے کے بعد ادا کرنا تو عذاب سے بچنے کے لیے، اچھا، لیکن سال سے پہلے دینا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے میں جلدی کرنے کے طور پر ہے، محبت کے طور پر ہے کہ رب نے جو حکم دیا ہے اس حکم کی ادائیگی میں جلدی کروں میں، تو اس پر عمل۔ پھر فرمایا کہ سال گزرنے کے بعد تو فقیر کو پتہ ہے کہ ملنا ہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن وقت سے پہلے اسے دے دیں گے تو اس کے دل میں خوشی پیدا ہوگی، تو فرمایا اس لیے سال گزرنے سے پہلے ادا کریں۔ پھر فرمایا کہ اگر زکوٰۃ سال گزرنے سے پہلے ادا کر رہے ہیں، آپ ایڈوانس میں زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یکمشت دے دوں، جتنی بنتی ہے ساری دے دوں، تو فرمایا کہ یا تو محرم الحرام کے مہینے میں ادا کریں یا رمضان المبارک کے مہینے میں ادا کریں۔ ٹھیک ہے، محرم الحرام کے مہینے میں اس لیے کہ سال کا ابتدائی مہینہ ہے، پہلا مہینہ ہے، تو یوں سال کی ابتدا ہی جو ہے وہ صدقہ اور خیرات سے ہوگی اور آفات و بلیات کو دور کرنے والا ہوگا، اور رمضان کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے اندر بہت زیادہ سخاوت فرمایا کرتے تھے، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ماہ رمضان میں، لیکن یہ ایڈوانس کی ہی ہم بات کر رہے ہیں۔ اگر تو آپ کی زکوٰۃ کا سال شعبان میں پورا ہو رہا ہے تو آپ رمضان تک انتظار نہیں کر سکتے کہ اب تو تاخیر ہو جائے گی، اور تاخیر کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح ایک ادب یہ بیان فرمایا کہ زکوٰۃ پوشیدہ دینا چاہیے کہ ریاکاری سے محفوظ رہیں۔ دونوں اقوال ہیں، ایک یہ فرمایا کہ نفلی صدقہ پوشیدہ دیا جائے اور زکوٰۃ ظاہر کر کے دی جائے،
کہ لوگوں کو پتہ چلے اور لوگ بھی اپنی زکوٰۃ ادا کریں. لیکن اگر اس کو پتہ ہے کہ میں زکوٰۃ ظاہر کر کے دوں گا تو ریاکاری کا غلبہ مجھ پر ہوگا, ریاکاری کی آفت میں مبتلا ہو سکتا ہوں. تو اب فرض کی ادائیگی میں بھی اگر ریاکاری شامل کر بیٹھے گا تو ریاکاری تو اعمال کو جو ہے وہ تباہ کرنے والی ہے, انسان کو ثواب نہیں ملتا. تو اس لیے چاہیے کہ جس کو ریاکاری کا اندیشہ ہے وہ چھپ کر ادا کرے, اور جس کو یہ ہے کہ میرے دینے سے دوسرے لوگ بھی دیں گے, ان کے لیے جذبہ بنے گا, ان کے لیے جو ہے وہ رغبت کا باعث بنے گا, تو وہ لوگوں کے سامنے زکوٰۃ ادا کرے. پھر اسی طرح فرمایا کہ زکوٰۃ کی ادائیگی میں فرمایا کہ محتاج کو زکوٰۃ دے. تو جب محتاج کو زکوٰۃ دے تو اس کو ایذا نہ دے, اس کو تکلیف نہ, یعنی پیسے تو دینے ہیں لیکن تکلیف دے کر دینے, احسان جتلا کر دینا. فرمایا کہ یہ ایسا ہرگز نہ کرے, بلکہ اس سے سختی سے بات بھی نہ کرے, جھڑکے بھی نہیں, بلکہ احسن انداز کے اندر اس کو زکوٰۃ کی ادائیگی کرے کہ یہاں پر وہ تمہاری زکوٰۃ لے کر گویا کہ تمہارے مال کو پاک کر رہا ہے, تم پر احسان کر رہا ہے. تو اگلا یہ ادب بیان فرمایا کہ احسان اس کے اوپر نہ رکھے, جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا کہ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی, کہ اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر باطل مت کرو. پتہ چلا کہ احسان جتلائیں یا تکلیف پہنچائیں فقیر کو, مستحق کو, تو یہ چیز ہمارے اس صدقے کے بطلان کا سبب بن سکتا ہے, باطل ہونے کا سبب بن سکتا ہے. تو دینے والے پر احسان ہرگز نہ رکھا جائے, بلکہ یہی دیکھا جائے کہ وہ نمائندہ کس کا ہے, کیونکہ زکوٰۃ آپ جب دیتے ہیں گویا کہ اللہ کے حکم پر عمل کر رہے ہیں. کس کو دینی ہے؟ رب نے بتایا کہ مستحق کو دینی ہے, تو گویا وہ رب کی جانب سے نمائندہ ہے آپ کی زکوٰۃ وصولی کا. تو اب اگرچہ وہ اپنے ذات کے لیے لے رہا ہے, لیکن آپ یہاں پہ حکم الہی پر عمل کرتے ہوئے جو اس کا مستحق ہے اسے دے رہے ہیں, اور یہ مال آپ کا ہے ہی نہیں جو آپ دے رہے ہیں. تو احسان تو آپ جب سمجھیں کہ جب آپ یہ گمان کریں یہ میرا مال ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا مبارک فرمان ارشاد فرمایا کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, جو ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرو. تمہارا اپنا تو کوئی مال نہیں, جو ہمارا دیا ہوا ہے اسی میں سے خرچ کرو. اسی طرح ارشاد فرمایا کہ جو مال اچھا ہو, بہتر ہو, نفیس مال ہو, حلال اور طیب مال ہو, اس کی ادائیگی کرے. حلال اور طیب ہونا تو شرط ہے, حرام مال تو جو ہے وہ بارگاہ الہی میں قبول ہی نہیں. اللہ پاک ہے اور پاک مال کو ہی قبول کرتا ہے, لیکن حلال میں بھی ایک اچھا ہے اور ایک جو ہے وہ کم درجے والا ہے. کون سا دیں؟ مثال کے طور پہ ہمارے یہاں پیسوں سے زکوٰۃ کی ادائیگی ہوتی ہے. اب 2 نوٹ جیب میں پڑے ہوئے, ایک جو ہے وہ تھوڑا سا موڑا توڑا ہے اور ایک نیا ہے. فرق دونوں کی مالیت میں کچھ نہیں ہے, لیکن بہتر یہ کہ آدمی نیا نوٹ نکال کے فقیر. اسی طرح دیگر مال کی اگر بات کریں, راشن آپ دے رہے ہیں تو راشن کے اندر ایک اعلیٰ قسم کی جو ہے وہ کوئی گندم ہے اور ایک ادنا قسم کی ہے, تو اب کون سے لیں؟ اعلیٰ کو لے لیں. تو یہ اگرچہ ادنا سے بھی آپ کا معاملہ ادا ہو جائے گا, زکوٰۃ فطرہ ادا ہو جائے گا, لیکن ادائیگی میں اسی لیے دیکھیں صدقہ فطر کی مقداروں میں عموماً اعلیٰ کو دیکھا جاتا ہے, ورنہ کم از کم درمیانے درجے کو دیکھا جاتا ہے. نچلی درجے کی تو چیزیں ہیں, کوئی کہے کہ آپ نے 100 روپے بیان کیے ہیں, اس سے کم میں بھی گندم ملتی ہے, اس سے کم میں بھی آٹا مل جاتا ہے 2 کلو, بالکل مل جاتا ہے, اور اگر آپ اس سے ادا کریں گے تو صدقہ فطر بھی ادا ہو جائے گا. لیکن بہتر یہ ہے جس کو اللہ نے قرآن میں فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون, کہ تم بھلائی کو نہیں پا سکتے اس وقت تک جب تک کہ راہ خدا میں وہ چیز خرچ نہ کرو جو تم کو سب سے زیادہ پسند ہو. تو پسندیدہ چیز اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرنی چاہیے. اسی لیے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صدقہ کرتے تھے, لیکن پیسے درہم و دینار صدقہ نہیں کرتے تھے, شکر کی بوریاں خرید کے صدقہ کرتے تھے. فرماتے مجھے شکر پسند ہے تو میں رب کے حکم پر عمل کرتے ہوئے شکر صدقہ کرتا ہوں. ڈائریکٹ بھی زکوٰۃ ادا ہو جاتی, صدقہ ہو جاتا, لیکن جو چیز پسند ہے اس کے ذریعے سے ادا کی. اسی لیے فرمایا کہ جو افضل ہے اسے زکوٰۃ دی جائے. مستحق تو بہت سارے ہیں, لیکن ان میں سے افضل کو زکوٰۃ دی جائے. کہ اگر کوئی شخص تجارت کرتا ہے تو اس میں وہ دیکھتا ہے کہ کہاں میرے کو زیادہ پروفٹ ہے. ٹھیک ہے, کاروبار میں نقصان نہیں ہوگا, 4 طرح کے کاروبار ہے, لیکن آپ اس میں انویسٹ کرتے ہیں جہاں زیادہ پروفٹ ہو. تو یہاں زکوٰۃ کے اندر بھی آپ دے رہے ہیں راہ خدا میں, تو جہاں زیادہ ثواب ملے آپ وہاں پر خرچ کریں, افضل مستحق کو خرچ کریں. ٹھیک, افضل یعنی کیا, کس اعتبار سے ہم دیکھیں گے کہ افضل کے اندر علماء نے فرمایا کہ 5 گروہ ہیں, یعنی مستحق کے زکوٰۃ تو ہیں, وہ شرط ہے کہ وہ مستحق تو ہیں, لیکن اب ان میں افضل کیا ہے؟ مستحق کے زکوٰۃ سے مراد وہ جو 6-7 ہم فقیر مسکین وہ ہونے, فقیر اور مسکین. اب ہمارے یہاں تو عموماً جو ہے وہ فقیر والی ہی صورت پائی جاتی ہے کہ بھئی جس کی ملکیت میں 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر حاجت اصلیہ سے زائد مال نہیں ہے, اور وہ سید اور ہاشمی خاندان سے بھی تعلق نہیں رکھتا. اب ان میں سے کس کو دے؟ فرمایا
پارسا اور متقی شخص کو دے، نیک آدمی کو دے۔ کیوں؟ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اطعموا طعامکم الاتقیاء، کہ اپنا کھانا نیک لوگوں کو کھلاؤ۔ فرمایا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ وہ اس کھانے سے قوت پائیں گے کس پر؟ اللہ کی عبادت پر۔ تو گویا تمہارا انہیں دینا گویا کہ رب کی عبادت پر قوت حاصل کرنے میں ان کی مدد کرنا ہے، تو تم کو ان کی اس برکتیں ملیں گی، وہ ثواب ملے گا، تعاون کا ثواب ملے گا۔ دوسرا فرمایا کہ طالب علم دین کے جس نے اپنے آپ کو علم دین کی تحصیل میں مشغول رکھا ہے، اسی میں جو ہے وہ مصروف ہے، بقیہ دنیا داری سے وہ جدا ہے، تو فرمایا کہ اس کو دے، کیونکہ اس کو دینا تیری اس بات پر مدد کرنا ہے کہ اس کا علم دین و دنیا کو جو ہے وہ فائدہ پہنچائے گا، تو اس کا علم نافع ہوگا، اور اس علم نافع کے اندر مددگار تم بنو گے تو زیادہ ثواب تمہیں ملے گا۔ تیسرا فرمایا کہ ایسے فقیر کو دے کہ جو اپنی محتاجی کو چھپاتا ہے اور بظاہر جو ہے وہ غنی بنا نظر آتا ہے، سفید پوش لوگ ہیں انہیں دیں، کہ جسے اللہ نے قرآن میں فرمایا یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف، کہ ان کے نہ مانگنے کی وجہ سے لوگ انہیں غنی شمار کرتے، سمجھتے ہیں کہ یہ تو جو ہے وہ بڑا ہے، اس کے اوپر تو خود زکوٰۃ ہے، حالانکہ وہ خود مستحق زکوٰۃ ہے۔ تو اس بارے میں تھوڑا معلوم کر کے غالب گمان ہو کہ نہیں یار یہ مستحق ہے، اگرچہ نظر نہیں آ رہا، مانگ نہیں رہا، ضروری نہیں کہ ہر سوال کرنے والا مستحق بھی ہو، بات ہے وہ لوگوں پہ قرض ہوتا ہے، ویسے تو بہت زیادہ، لیکن قرض بہت زیادہ ہوتا ہے، تو اب تو ایسی صورت کے اندر اس کو دیا جائے۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ عیال دار اور بیمار جسے رنج و فکر زیادہ ہے اسے راحت پہنچانے میں ثواب زیادہ ہے تو اسے دے۔ ایک ہے کہ بالکل اکیلا شخص ہے، اہل و عیال اس کے نہیں ہے، وہ بھی مستحق ہے۔ دوسرا ہے کہ شادی شدہ ہے، بال بچوں والا ہے، اب وہ مستحق ہے، تو اب اس کو دینے میں زیادہ ثواب ہے۔ اسی طرح ایک عام مستحق ہے اور ایک مستحق ہے جو مریض ہے، تو اس مریض کو دینے میں زیادہ فائدہ ہے کہ اس سے تکلیف اور غم کو دور کرنا ہے۔ اور پانچواں فرمایا کہ رشتہ دار، صحیح، کہ رشتہ دار کو دینا زیادہ ثواب، کہ ان کو دینے میں صدقے کا بھی ثواب اور صلہ رحمی کا بھی ثواب ہے، تو ان پانچ میں سے کسی ایک کو دے کہ یہ افضل ہیں۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، الحمدللہ۔ دعوت اسلامی بھی زکوٰۃ، فطرہ، صدقات، عطیات وصول کرتی ہے۔ یہ دین کے جتنے بھی مدنی کام ہوتے ہیں، یہ آپ کے دیے گئے جو عطیات ہوتے ہیں، مدنی عطیات، ان کے ذریعے سر انجام پاتے ہیں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے جامعات المدینہ ہیں جہاں طلبہ علم دین الحمدللہ موجود ہوتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں رہائش بھی رکھتے ہیں، ان کے کھانے پینے کا انتظام، دیگر معاملات یہ بھی زکوٰۃ سے اور آپ کے عطیات سے پورے کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کم و بیش 1.5 لاکھ کے قریب مدنی منع اور منیاں الحمدللہ مدرسۃ المدینہ کے اندر حفظ و ناظرہ کی مفت تعلیم حاصل کرتی ہیں، اور بھی بہت سارے شعبہ جات ہیں کہ جن کے اندر دین کا کام کیا جاتا ہے۔ جیل خانہ جات کے اندر الحمدللہ قیدیوں کی اصلاح کے لیے ہماری مجلس موجود ہے جہاں پر قرآن پاک سکھایا جاتا ہے، دیگر علوم دین سکھائے جاتے ہیں، اور اس طرح کے بہت سارے کام ہیں کہ جن کے لیے بہت زیادہ رقم کی کثیر سرمایہ کی حاجت ہوتی ہے، مساجد کی تعمیر کرنی ہوتی ہے۔ یہ یاد رکھیے کہ جو زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کا جو طریقہ کار ہے استعمال کرنے کا شرعی طور پر، دعوت اسلامی اسی کو فالو کرتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کی جو زکوٰۃ ہے وہ لے کر کسی بھی جگہ پر استعمال کر دی جائے، بلکہ اس کا جو بھی طریقہ کار ہے مستحق کو دیا جاتا ہے اور اس کو پھر استعمال کیا جاتا ہے۔ تو آپ اپنے عطیات کے اندر بالخصوص جو فطرہ آپ عید الفطر کے دن دیں گے، اس میں بھی دعوت اسلامی کو یاد رکھیے۔ جگہ جگہ دعوت اسلامی کے الحمدللہ بستے جو عطیات وصولی کے ہیں وہ آپ کو انشاءاللہ نظر آئیں گے، اور ابھی بھی بہت ساری جگہوں پر موجود ہوتے ہیں۔ دعوت اسلامی کے جو مدنی مراکز ہیں، مساجد ہیں، وہاں پر بھی آپ کو یہ بستے مل جائیں گے، یا پھر آپ دعوت اسلامی کے ویب سائٹ کے ذریعے آن لائن بھی اگر ڈونیشن دینا چاہتے ہیں تو وہاں پر بھی لنک موجود ہے، آپ آن لائن بھی ڈونیشن جمع کروا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے انداز سے اپنی عطیات اور زکوٰۃ وغیرہ کو استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کالز ہمارے پاس کچھ موجود ہیں، پھر میسیجز بھی آ چکے ہیں، انشاءاللہ ان کو بھی شامل کریں گے۔ سب سے پہلے ایک کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ جی، میرا نام شاہد حنیف ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر ایک اپنے بہن بھائیوں میں سے دونوں میں سے اگر کوئی صاحب حیثیت ہے لیکن وقتی طور پہ مالی حالات بہت زیادہ کمزور ہیں، گھر کے حالات کمزور ہیں، تو کیا ان کو زکوٰۃ جو ہے نا اچھی طریقے سے ادا کی جا سکتی؟ جی، اگر رشتہ دار ہیں
جی کمزور رشتہ دار آج کل۔ ہیں، مستحق ہیں، مستحق نہیں ہیں، کہہ رہے ہیں یہ ان کو صاحب وضاحت نہیں ہے۔ حیثیت ہیں۔ دیکھیں اگر مستحق نہیں ہیں تو زکوٰۃ انہیں نہیں دے سکتے کہ زکوٰۃ مستحق کو دینا ضروری ہے۔ اب یہاں پر بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ بھئی رشتہ داروں کو دینے کا کہا گیا ہے، غربت تو ہے اگرچہ مستحق نہیں ہے تو ان کو دینا چاہیے بنسبت اس کے کہ ہم باہر کسی مستحق کو دیں۔ تو اس کو اس مثال سے سمجھیں کہ مثال کے طور پہ ایک شخص ہے جو پیاس کی جس کو شدت ہے، پیاس کی طلب ہے، پانی کی پیاس کی طلب ہے، دوسرا جس کو جو ہے وہ پانی کی پیاس کی طلب نہیں ہے، شربت کی طلب ہے، تو اب آپ کس کو دیں گے؟ پانی والے کو۔ پانی والے کو دیں گے۔ اسی طریقے سے ایک شخص ہے کہ جس کو دوا کی حاجت ہے، کہ دوا کے بغیر اس کو تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، اور دوسرا وہ شخص ہے کہ جس کو پانی نہ ملے تو وہ مر جائے گا پیاس سے، تو اب ایسی صورت کے اندر آپ کس کو دیں گے؟ جو پیاس سے مر رہا ہے۔ تو یہی صورتحال کو یہاں ذرا سا آپ جو ہے وہ بنائیں، ذہن میں لے کر آئیں کہ دوسرا شخص جو آپ کا رشتہ دار ہے مستحق نہیں ہے، ہاں تکلیف برداشت کر رہا ہے، تھوڑے معاملات کے اندر پریشانی ہے، لیکن اس کے مقابلے میں دنیا میں وہ لوگ بھی ہیں جو کہ مستحق ہیں، جو مستحق ہیں یعنی اس کنڈیشن پر ہیں کہ معاملات بھی پورے نہیں کر سکتے، تو اب استحقاق ان کا ہے، ان سے لے کر اس کو دینا یہ سراسر جو ہے وہ زکوٰۃ کے مقصد کے خلاف ہوگا، زکوٰۃ ادا بھی جو ہے وہ نہیں ہوگی اور مقصد کے بھی خلاف ہوگا، تو لہٰذا زکوٰۃ جو مستحق ہے اسے ادا کریں۔ ہاں مستحقین میں رشتہ دار بھی ہیں اور غیر بھی ہیں، تو پہلے رشتہ داروں کو ترجیح دی جائے۔ اگر یہ بظاہر اس کا گھر بار لگتا ہے، پہلے کاروبار تھا، اب مندی آ گئی اور بہت بڑا کار اس پر آ چکا ہے کہ جو اس کی ساری چیزوں کو گھیر لیتا ہے، یعنی شرعی فقیر یہ بن جاتا ہے، تو اب تو اس کو دے سکتے ہیں۔ ہاں بسا اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی اس کا اتنا بڑا گھر ہے، اس کا جو ہے وہ گاڑی بھی اس کے پاس ہے، دیگر چیزیں بھی ہیں، فریج بھی گھر میں ہے، ساری جو ہے وہ سہولیات ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے اوپر قرضہ کتنا ہے۔ بسا اوقات قرضہ اس کے اوپر اتنا ہوتا ہے کہ اس کی ساری چیزیں بک جائیں، یا اگر نہ بھی بکیں تو یہ چیزیں تو ان میں سے بعض حاجت اصلیہ کے اندر، یہ گھر حاجت اصلیہ میں ہے، گاڑی حاجت اصلیہ میں ہے، تو اب حاجت اصلیہ کے علاوہ دیکھا جائے گا کہ کسی کی ملکیت میں 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر مال ہے یا نہیں، اگر نہیں ہے تو ایسی صورت میں مستحق زکوٰۃ ہے، آپ اسے دے سکتے ہیں۔ تو اب اگر آپ کو کسی رشتہ دار کے بارے میں یوں ڈاؤٹ فل ہو رہا ہے کہ یار دینی ہے مستحق یا نہیں ہے، تو آپ پہلے دارالفتہ اہل سنت سے رجوع کر لیں، ان سے متعلق مسئلہ پوچھ لیں، اگر اس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ مستحق ہی ہے تو آپ اسے دے سکتے ہیں۔ اچھا حضور، اب ایک آدمی ہے، جیسے یہ صورتحال ہم نے بیان کی ہے، فقیر کہلائے گا، فقیر سوال نہیں کر سکتا، لیکن اب اس کو زکوٰۃ چاہیے، اس پہ لاکھوں یا کروڑوں کے حساب سے قرض ہے، تو یہ خود ڈائریکٹ تو جس نے زکوٰۃ دینی اس سے بات نہیں کرتا، لیکن کسی اور کو سمجھا دیتا ہے اور وہ اس کی طرف سے بات کر دے، کوئی اس طرح ہیلا ویلا کیا جا سکتا ہے؟ دو چیزیں ہیں، دیکھیں ایک تو ہے مقروض، مقروض تو سوال بھی کر سکتا ہے، شریعت مطہرہ میں مقروض کو سوال کرنے کی بھی اجازت ہے، جو مقروض ہے وہ اپنے لیے زکوٰۃ کا مطالبہ بھی کر سکتا ہے کہ بھئی قرض اگر مائنس کرے تو اس کے بعد پیچھے کچھ نہیں بچتا، تو اب چونکہ قرض دار جو ہے وہ آ کے اس کو بار بار ستا رہے ہیں، اس سے پیسہ مانگ رہے ہیں، تو اب ایسی صورت میں یہ اس چیز سے چھٹکارا پانے کے لیے، قرض کی ادائیگی کے لیے سوال بھی کر سکتا ہے۔ اور مقروض نہیں ہے اور ویسے اس کو حاجت ہے اور ہے بھی مستحق، تو اب ڈائریکٹ زکوٰۃ کا سوال نہ کرے، کسی کے سامنے اپنی صورتحال جو ہے وہ بیان کر دے، اب وہ اس کی اس صورتحال سے اس کو زکوٰۃ خود دے دے یا کسی سے لے کر دلوا دے، تو ایسی صورت کے اندر جب یہ مستحق ہے تو اب لینا اس کے لیے جائز ہوگا۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ جی ایک اور کال چلائیے۔ سر پتا چلا تو ہمارے ریلیٹیو ہوتے ہیں ہالینڈ میں، تو وہ ہارٹ پیشنٹ ہے، ڈائبٹک بھی ہے، تو وہ پتہ کر رہے تھے کہ کتنا دینا چاہیے روزے کا جو ہے کفارہ۔ جی ہاں، ڈائبٹس بھی ہے، ہارٹ پیشنٹ ہے۔ فدیے کے حوالے سے شاید یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں، عموماً کفارہ اور فدیہ لوگ ایک جگہ پر استعمال کر لیتے ہیں۔ دیکھیں اگر فقط شوگر کی وجہ سے یا ہارٹ پیشنٹ ہونے کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ سکتے تو فدیہ دینے کی اجازت نہیں ہوگی۔ فدیے کی اجازت فقط شیخ فانی کو ہے، اور شیخ فانی کے ایسا بوڑھا کہ بڑھاپے کی وجہ سے روزہ رکھنے پر قادر نہیں ہے، نہ ابھی نہ آئندہ امید ہے اس کو کہ وہ روزہ رکھ سکے گا، اور نہ ہی وہ شخص لگاتار روزے رکھ سکتا ہے، نہ ہی چھوڑ چھوڑ کر روزے رکھ سکتا ہے، نہ سردی میں رکھ سکتا ہے نہ گرمی میں رکھ سکتا ہے، تو اب ایسے بوڑھا جو ہے وہ فدیہ دے سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی کیسا ہی بیمار ہو اس کو فدیے کی اجازت نہیں ہے، اس کے لیے ہاں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے جب روزہ رکھنے پر قادر نہیں ہے، لیکن اس کو یہی کہا جائے گا کہ انتظار کرے صحت یاب ہونے کا، جب صحت یاب ہوگا تو اپنے پچھلے روزوں کی قضا کرے گا، اور اگر صحت یاب نہیں ہوتا تو پھر دو صورت ہوگی، یا تو بڑھاپے کی اس عمر کو پہنچ جائے گا کہ روزے رکھنے کی طاقت بڑھاپے کی وجہ سے نہیں رہے گی، تو پھر اپنے آئندہ کے روزوں کا بھی فدیہ ادا کرے گا اور پچھلوں کا بھی ادا کرے گا، یا پھر
اس عمر کے اس حصے کو پہنچنے سے پہلے، بڑھاپے سے پہلے ہی انتقال کا وقت قریب آ جائے گا، تو اب یہ شخص فدیے کی وصیت کرے گا کہ میرے مال میں سے، تہائی مال میں سے میرے سابقہ اتنے روزوں کا فدیہ ادا کیا جائے، تو پھر اس کے ورثاء اس کا فدیہ ادا کریں گے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ کچھ میسیجز ہم سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ پہلا میسیج یہ ہے کہ کیا صلاۃ التسبیح پڑھنا فرض ہے؟ رمضان شریف میں بہت زیادہ پڑھی جاتی ہے۔ صلاۃ التسبیح فرض نہیں ہے، صلاۃ التسبیح نفل نماز ہے۔ ہاں فضیلت بہت زیادہ ہے کہ فرمایا کہ جو ہے وہ ہفتے میں پڑھیں، مہینے میں پڑھیں، ورنہ سال میں پڑھیں، ورنہ زندگی میں ایک بار پڑھیں، تو فضیلت بہت زیادہ ہے، لہٰذا صلاۃ التسبیح پڑھنی چاہیے۔ خاص طور پر شب قدر کی راتوں کے اندر جو ہے وہ ایک رجحان ہوتا ہے، مساجد میں جماعتوں کا بھی اہتمام ہوتا ہے، تو چاہیے کہ پڑھیں، لیکن اگر کوئی نہیں پڑھتا تو گناہ گار نہیں ہے کہ فرض اور واجب نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ جو لوگ غریب ہیں ان پر کتنی زکوٰۃ فرض ہے؟ میرے ابو روزانہ 200 روپیہ کماتے ہیں، کیا ان پر بھی زکوٰۃ فرض ہوگی؟ زکوٰۃ دیکھیں غریبوں پر، غریب سے مراد جو غنی نہیں ہے، شریعت کی نظر میں غنی نہیں ہے، اس پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ اس غنی پر لازم آئے گی کہ جس کی ملکیت میں 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر حاجت اصلیہ سے زائد مال موجود ہو۔ ٹھیک ہے۔ تو اب اگر کوئی کماتا ہے لیکن اب وہ بچا کے پچھلے 4-5 سالوں میں، 10 سالوں میں اس کے پاس اتنا مال جمع ہو گیا، اگرچہ اس نے اپنی کسی ضرورت کے لیے جمع کر رکھا ہے، کبھی اولاد کی شادی کرنی ہے یا دیگر معاملات ہیں، لیکن پیسہ جمع ہے، تو بہرحال اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو بھلے روز کا اگر 1000 روپے بھی کمانے والا ہے اور وہ خرچ ہو جاتا ہے، اس کے پاس بچتا ہی نہیں ہے کہ نصاب کی مقدار اس کے پاس باقی رہے، تو اس پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ اچھا، فطرہ کتنی عمر پر فرض ہے؟ کیونکہ میری بھانجی 7 مہینے کی ہے، 7 منتھ کی ہے، تو کیا فطرہ ہوگا اس پر بھی؟ دیکھیں فطرہ صاحب نصاب جو مرد ہے اس پر اپنا بھی لازم ہوتا ہے اور اپنے نابالغ بچوں کا بھی لازم آتا ہے، 1 دن کی بچی کا بھی لازم آتا ہے۔ تو اب اگر ان کے باپ جو ہے وہ صاحب نصاب ہیں تو ان کے اوپر اپنی بچی کا بھی فطرہ دینا لازم آئے گا، اور اگر نہیں ہے تو پھر ایسی صورت کے اندر لازم نہیں ہوگا۔ کیا اسلامی بہن دوران اعتکاف غسل کر سکتی ہیں گرمی کی وجہ سے؟ نہیں کر سکتی، مسجد بیت سے غسل فرض کے علاوہ باہر نکلیں گی تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ مزید کالز کی طرف بڑھتے ہیں، جی کال چلائیے۔ محمد عثمان اطاری پاڑا سے بات کر رہا ہوں۔ میرا 1.5 سال پہلے ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، ٹانگ کا گھٹنے کی جو ہڈی ہے فریکچر ہو گئی تھی۔ اب میں بیٹھ کر نماز پڑھتا ہوں، لیکن میں قیام بھی کر سکتا ہوں، رکوع بھی کر سکتا ہوں، تو جماعت میں کرسی پر بیٹھ کر مجھے نماز پڑھنا پڑے گی یا میں کھڑے ہو کر قیام اور رکوع کر سکتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو جلد از جلد شفا عطا فرمائے۔ کیا جواب ہوگا ان کے مسئلے کا؟ دیکھیں اگر تو زمین پر بیٹھ کر نماز ادا کر سکتے ہیں تو زمین پر بیٹھ کر ادا کریں، اور اس میں بھی یہ کہ اگر کھڑے ہو سکتے ہیں، مثلا پہلی رکعت میں کھڑے ہو سکتے ہیں، اب اس کے بعد اٹھنے میں مسئلہ ہوتا ہے بعض افراد کو کہ کھڑے تو ہو گئے تو ٹھیک ہے، لیکن اب جب سجدے میں گئے تو اب دوبارہ اٹھنا ممکن نہیں ہوتا، سہارے کے ساتھ بھی نہیں اٹھ سکتے، تو ایسی صورت میں بقیہ رکعتیں بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت ہوگی اور پہلی کھڑے ہو کر، لیکن کرسی کی طرف نہ جائیں۔ ہمارے یہاں عموماً آج کل جو کھڑا نہیں ہو سکتا وہ کرسی پر بیٹھ کر پڑھ لیتا ہے، حالانکہ کرسی پر بیٹھ کر پڑھنے میں آپ کے 2 فرض چھوٹتے ہیں، ایک تو قیام کا فرض بھی چھوٹتا ہے، چلیں قیام کا فرض تو مجبوری کی وجہ سے آپ سے معاف ہو گیا کہ آپ کھڑے ہو نہیں سکتے، لیکن دوسرا فرض کون سا چھوٹتا ہے؟ سجدے کا فرض چھوٹتا ہے، کیونکہ سجدہ زمین پر کرنا جو ہے وہ ضروری ہے، یا زمین سے بلند کوئی 12 انگل کی اگر کوئی چیز رکھی ہوئی ہے تو اس پر بھی آپ سجدہ کر سکتے ہیں عذر کی صورت میں، لیکن جب آپ کرسی پر کرتے ہیں تو آپ بھی سمجھتے ہیں کرسی کتنی اونچی ہوتی ہے، وہ تو 12 انگل سے کہیں زیادہ اونچی ہوتی ہے، تو سجدہ نہیں ہوتا۔ تو سجدہ جو ساقط ہو رہا ہے یہ شرعی عذر پایا جائے گا تو ہی ساقط ہو سکتا ہے، ورنہ سجدہ چونکہ نماز کا فرائض میں سے ہے، نماز ہی نہیں ہوگی اگر سجدہ نہیں ہوگا، تو بیٹھ کر نماز ادا کریں۔ بیٹھنے میں بعض لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ جناب اتحیات کی طرح اتحیات میں پاؤں فولڈ کر کے نہیں بیٹھا جا سکتا، ٹھیک ہے آپ اتحیات میں پاؤں فولڈ کر کے نہ بیٹھیں، آپ جو ہے وہ آلتی پالتی مار کے بیٹھ جائیں، جس طرح ممکن ہو اس طرح بیٹھ جائیں، لیکن حتی الامکان کوشش یہی کریں کہ اگر کھڑا ہونا ممکن نہیں ہے بیٹھ کر پڑھیں تو زمین پر بیٹھ کر ادا کریں تاکہ سجدے کا آپ کا فرض ادا ہو جائے۔ ٹھیک ہے۔ ہاں اگر واقعی کوئی شخص سجدے کے فرض کی ادائیگی پر بھی قادر نہیں ہے کہ وہ شخص سجدہ بھی زمین پر نہیں کر سکتا اور زمین سے بلند 12 انگل کی کسی ٹیبل یا رحل وغیرہ پر نہیں کر سکتا، تو اب اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ اب بیٹھ کر نماز ادا کر سکتا ہے، اور بیٹھ کر پڑھنے میں بھی اب زمین پر بیٹھ کر پڑھ سکتے تو زمین پر بیٹھ کر پڑھ لے، اور کرسی پر بھی بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت ہوگی۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ جی ایک اور کال چلائیے۔
عشاء کی نماز میں نا گھر میں اندھیرا ہو، جیسے گرمی ہو رہی ہو، تو ہم چھت پہ اندھیرے میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ چھت پر جا سکتے ہیں اندھیرے؟ جی ہاں، نماز پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ ایسا اندھیرا کہ جو نماز میں تشویش میں مبتلا کر دے، انسان کو خوف حاصل ہو کہ نماز میں خشوع و خضوع نہ رہے، تو اس اندھیرے میں نماز پڑھنا منع ہے۔ لیکن عمومی طور پہ گھروں کے اندر اس طرح کا اندھیرا نہیں ہوتا، اور چھت پر جائیں گے تو ویسے کچھ نہ کچھ ستارہ و چاند کی روشنی آ ہی رہی ہوگی، تو اس میں نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، ایک اور کال چلائی۔ میرا نام محمد اشرف ہے، گن مارشی پنجاب سے بات کر رہا ہوں۔ حضور یہ ہے کہ جو سید ہیں ان کو فطرانہ یا زکوٰۃ لگ جاتی ہے یا نہیں لگتی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ سید کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، تو کیا فطرہ بھی اس میں شامل ہے؟ اور اگر یہ بھی شامل ہے تو اب کیا کیا جائے؟ فطرہ بھی نہیں دے سکتے، اس کے علاوہ بھی کوئی صدقہ واجبہ نہیں دے سکتے، جیسے قسم کا کفارہ ہو گیا یا اور دیگر صدقات واجبہ منت کے ہو گئے، وہ سید کو ہاشمی کو نہیں دے سکتے۔ کہ زکوٰۃ تو مال کا میل ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد پر اسے حرام کیا گیا، تو ان کی پاک مال سے مدد کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اتنا کچھ ہمیں ملا، تو ضروری نہیں کہ ہم 2.5% زکوٰۃ میں سے ہی آپ کی آل اولاد کی مدد کریں گے، تو سب کچھ آپ کا ہی دیا ہوا ہے، تو چاہیے کہ اپنے پاک مال میں سے سادات کرام کی مدد کریں۔ یعنی جتنی آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں، نیت اگر کر لی جائے اتنا ہی اگر ان کی خدمت میں پیش کر دیا جائے تو انشاءاللہ اس کی بہت برکتیں حاصل ہوں گی، بہت فوائد بھی حاصل ہوں گے، مال میں بھی انشاءاللہ ان کے صدقے برکتیں حاصل ہوں گی، بڑھوتری ہوگی۔ یہ ایک اور کال چلائیے۔ اور مدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں، مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ بعض لوگ نماز کے بعد سر پر ہاتھ رکھ کر آیت الکرسی پڑھتے ہیں، یہ ہاتھ رکھ کر پڑھنا کہاں سے ثابت ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی حضور، آیت الکرسی ہاتھ رکھ کر پڑھنا ضروری نہیں ہے، لیکن چونکہ بعض وظائف کے اندر یہ بیان کیا گیا کہ اس طریقے سے سر پہ ہاتھ رکھ کر پڑھیں، یا قویو سر پر ہاتھ رکھ کر پڑھا جاتا ہے، یا نورو کے وظیفے ہیں وہ آنکھ پر جو ہے وہ انگلیاں رکھ کر پڑھا جاتا ہے، تو یہ بزرگان دین کے ارشادات سے ثابت ہے، اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے کہ یہ کوئی ایسا معاملہ ہے نہیں کہ نہ کرنے والا گناہ گار ہوگا۔ تو یہ وہ معاملات ہوتے ہیں جن سے شریعت مطہرہ نے منع بھی نہیں کیا اور آپ پر لازم بھی قرار نہیں دیا۔ تو اب جو تجربات کی روشنی کے اندر یہ جو خاص ان چیزوں کے خواص ہوتے ہیں کہ بھئی ہاتھ رکھ کر جب پڑھیں گے تو اب سر سے تعلق بنے گا، تو وہ پیچھے کچھ نہ کچھ راز اور اسرار و رموز ہوتے ہیں جو بزرگان دین بیان کرتے ہیں، تو ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں یہ وظائف پورے کرنے چاہیے۔ اس میں اس بات کی حاجت نہیں کہ بھئی کہاں سے ثابت ہے، اس میں ثبوت کے لیے کوئی دلیل کی حاجت نہیں۔ کلمات بھی متبرک ہیں، اچھے کلمات ہیں، تو اس کو پڑھنے میں حرج بھی نہیں ہے۔ جی ایک اور کال چلائیے۔ ساجد علی سرگودا سے بات کر رہے ہیں، یہ گزارے طیبہ سے۔ مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ لکڑی کے جا نماز کے اوپر نماز ہو جاتی ہے، نمبر 1۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ میرے بھائی ادھر سعودی عرب میں گیا ہوا تھا، اس نے میری والدہ کے نام کا عمرہ کیا ہے، تو وہ والدہ کا عمرہ ہو گیا ہے، والدہ حیات ہیں، ان کا عمرہ ہو گیا ہے یا نہیں، کیسے؟ جی حضرت، تخت جو رکھے ہوتے ہیں گھروں میں اس پر نماز۔ اب بعض لوگ کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ سجدہ تو زمین پر کرنے کا آپ نے کہا ہے، تو یہ تو لکڑی پر ہو گیا، تو بالکل اس پر بھی نماز ہو جائے گی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ضروری یہ ہے کہ آپ کا سجدے میں سر جو ہے وہ جم جائے، کسی سخت چیز کے اوپر اپ ڈاؤن نہ ہو۔ اب آپ مولٹی فارم پر اگر کریں گے تو وہ اپ ڈاؤن ہوگا، تو اس میں نہیں ہوگا۔ سخت ہے اس کے اوپر آپ سجدہ کرتے ہیں تو آپ کی نماز بھی ادا ہو جائے گی۔ چرپائی بھی اپ ڈاؤن جو ہے وہ ہوتی ہے، اس کی جو بھی نواڑ وغیرہ ہوتی ہے، تو اس سے نماز ادا نہیں۔ ہاں تخت ہے بالکل سخت ہے تو اس کے اوپر نماز ادا کریں گے تو نماز ادا ہو جائے گی۔ اور دوسرا سوال انہوں نے عمرے سے متعلق کیا، تو عمرہ زندوں کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو ایصال ثواب ہے، ایصال ثواب جس طرح مرحومین کے لیے کر سکتے ہیں، اسی طرح زندہ افراد کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ جی ایک اور کال چلائیے۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے، یہ فطرانہ جو دیا جاتا ہے فطرانہ، یہ عید واجب دینا لازمی ہوتا ہے، اس سے پہلے بھی دے سکتے ہیں؟ اس کا جواب ارشاد فرمائیے۔ زکوٰۃ تو پہلے دے سکتے ہیں، کیا فطرہ بھی دے سکتے ہیں؟ فطرہ بھی پہلے دے سکتے ہیں، اگرچہ لازم اسی دن ہوتا ہے، لیکن ادائیگی پہلے بھی کی جا سکتی ہے۔ جیسے زکوٰۃ سال پورا ہونے پر لازم ہوتی ہے، لیکن آپ پہلے بھی دے سکتے ہیں۔ ہاں تاخیر نہ کی جائے، کہ سنت جو ہے وہ عید والے دن دینا ہے، تو اگر تاخیر کریں گے تو خلاف سنت ہوگا، لیکن یہ نہیں کہ اب رہ گیا تو اب چھوٹ گیا، نہیں، جس پر لازم ہے بہرحال اس کی ادائیگی بعد میں بھی کرنا اس پر واجب ہی رہے گا۔ مسجد کے چندے میں ڈال دیں بعد میں جا کر، ایسا کریں؟ نہیں، مسجد کے چندے میں نہیں ڈال سکتے، فطرہ تو مستحق زکوٰۃ ہے نا، تو مستحق زکوٰۃ کے اندر مسجد یا مدرسہ ڈائریکٹ نہیں ہے،
کہ ڈائریکٹ ان پر نہیں لگ سکتا، آپ کو بتا کر دینا ہوگا. اب بتا کے دینے کے بعد جہاں پر ضرورت اور حاجت ہوگی تو وہاں بعد ہیلا خرچ کیا جاتا ہے مسجد یا مدرسے میں. ہاں ڈائریکٹ آپ کسی مستحق کو دے سکتے ہیں، کسی غریب جو شرعی فقیر ہے، مستحق زکوٰۃ ہے، اسے آپ دے سکتے ہیں. جو لوگ اس طرح کرتے ہیں اگر مسجدوں کے، کیونکہ اس طرح ہوا اس لیے میں پوچھ رہا ہوں کہ چندے میں ڈال دیا ہم نے تو فطرہ وہاں ڈال دیا مسجد میں، تو ان کا فطرہ ادا نہیں ہوگا، کیونکہ جو چندہ مسجد میں آتا ہے تو وہ تو اس کا ہیلا نہیں کرتے، وہ تو مسجد کا چندہ سمجھ کسی نے ڈال دیا مثال کے طور پر، آپ مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ اس کا فطرہ ادا نہیں ہوا، تو وہ جا کر کہہ سکتا ہے کمیٹی کو میں نے 300 روپے ڈالا ہے وہ مجھے واپس دے دیں. وہ کیسے پتہ چلے گا کہ بھائی ڈالا ہے نہیں ڈالا؟ یہ تو ایک الگ جھگڑا شروع ہو جائے گا. وہ بولیں گے بھائی کیا ثبوت ہے کہ آپ نے ڈالا ہے، ہر کوئی جا کے کھڑا ہو جائے. تو اب اس میں یہی ہے کہ آپ اس میں صدقہ نفل کی نیت کر لیجیے اور اپنے پاس سے اپنا فطرہ الگ سے ادا کر دیجیے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. جی ایک اور کال چلائیے. میرا سوال یہ ہے کہ میں سعودی عربیہ میں رہتا ہوں، جاب کرتا ہوں، میرے پاس 5 لاکھ روپے ہیں، تو اس میں سے کتنا مجھے زکوٰۃ دینا پڑے گا؟ اور میں رینٹ پہ رہتا ہوں، کرائے کے گھر پہ رہتا ہوں، میرا اپنا گھر نہیں ہے، زکوٰۃ دینا ہے یا نہیں یہ بتا سکتے ہیں، کنفرم کرنا. عرب شریف میں ہے تو کیا اگر 5000 ریال ہیں یا 5000 درہم ہیں تو یہ تو نصاب کی مقدار کو 5 لاکھ روپے بولے نا. اچھا 5 لاکھ روپے بولے. جی جی. ہاں تو بہر صورت اس کے اوپر اگر قرضہ وغیرہ نہیں ہے تو زکوٰۃ لازم ہوگی. اپنا گھر ہونا ضروری نہیں ہے، یعنی اگر اپنا گھر ہوگا تو اس پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جب تک میرا اپنا گھر نہیں ہوگا میرے اوپر زکوٰۃ ہی لازم نہیں ہوگی، یوں نہیں ہے. تو بھلے کرائے پر بھی رہتے ہیں اور نصاب کی مقدار مال موجود ہے تو بہرحال زکوٰۃ لازم ہوگی. ٹھیک ہے. سوال یہ پوچھا جا رہا ہے عبدالغفار بھائی کہ کیا موٹی قالین پر نماز ہو جاتی ہے؟ اب ایسا موٹا قالین کہ اس کے اوپر جب آپ جمائیں اپنی پیشانی تو جم جائے، کہ مزید دبانے سے اور نہ دبے، ٹھیک ہے، اس پر تو ہو جائے گی. لیکن اگر ایسا ہے کہ آپ اسے دبائیں تو وہ دبتا ہی رہے گا، فوم اس کے نیچے اگر بچھایا ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے زمین کی سختی محسوس نہیں ہوتی تو پھر اس پر نماز نہیں ہوگی. اچھا بیڈ ہے جیسے ہمارے ہاں تو اس پہ ہارڈ بورڈ وغیرہ لگا ہوتا ہے، اگر اس پہ گدا نہیں ہے ویسے ایک چادر بچھا دی ہے یا ہلکا پھلکا روئی کا جو کہہ لیں کہ وہ دب جاتا ہے، جی اب تو نماز ہو جائے گی. ہاں اس کے بعد سختی جب محسوس ہو جائے گی نا، وہ پھر وہی ہو گیا جو ہم تخت کی بات کر رہے تھے، جو پوچھا تھا انہوں نے جائے نماز تخت والی لکڑی والی، تو وہ اسی طور پر ہو جائے گا. ٹھیک ہے. کیا غسل کی حالت میں روزہ رکھ سکتے ہیں؟ یعنی یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ غسل فرض ہو. جی غسل فرض ہونے کی حالت، مثال کے طور پہ کوئی سحری میں اٹھا غسل فرض ہے، اب وقت کم ہے تو کیا روزہ رکھ سکتا ہے؟ تو روزہ رکھ سکتا ہے. کیا مطلب روزہ تو رکھنا فرض ہے تو روزہ تو رکھے گا. ہاں یہ کوشش کرے کہ اگر سحری کا وقت کم ہے، اب کھانا بھی ہے، غسل کرے گا تو شاید سحری نہ کر سکے، تو 2 فرائض کے اوپر عمل کر لے اچھے طریقے سے، ابھی کہ کلی غرغرہ کر لے اور ناک میں پانی چڑھا لے اور پھر وضو کر کے سحری کر لے، اور اب اگرچہ وقت سحری کا ختم ہو جائے تو اس کے بعد بقیہ بدن پر پانی بہا کر اپنے غسل فرض مکمل کر لیں. اسلامی بہنیں گھر میں اعتکاف کے دوران مدنی چینل دیکھ سکتی ہیں؟ جی ہاں دیکھ سکتی ہیں. مدنی چینل کے ذریعے آپ کو علم دین سیکھنے کا ہی موقع ملتا ہے، یا نعت سنیں گی یا بیان سنیں گی، اور اعتکاف میں بندہ بیٹھا ہی جو ہے وہ نیکیاں کرنے کے لیے، اور یہ سب نیکی کے کام. اور مساجد میں اس کی اجازت نہیں ہے؟ مساجد میں اجازت نہیں ہے کہ مساجد کے اندر ٹی وی نہیں لگایا جا سکتا. ٹھیک ہے جزاک اللہ. جی ایک اور کال چلائیے. میرا سوال یہ ہے کہ سونا اور چاندی کے لیے تو ایک مقررہ لمٹ کی اتنا ہونا چاہیے تو زکوٰۃ فرض ہوگی. اگر کسی انسان کے پاس پیسے ہیں، کیش ہے، تو کیا اس کی کتنی لمٹ ہوگی آج کے حساب سے؟ کیش کا کیا کیا جائے گا؟ آج کے حساب سے تو 52.5 تولہ چاندی کو دیکھا جائے گا، یعنی چاندی کا جو نصاب ہے کیش میں آپ وہی دیکھیں گے. اسی طرح مال تجارت میں چاندی والا نصاب دیکھیں گے، پرائز بونڈ میں آپ چاندی والا نصاب دیکھیں گے. لیکن اصول یہ ہے کہ سونا اور چاندی اگر تو ان دونوں کی قیمتیں برابر ہیں، 52.5 تولہ چاندی ہوئی اور 7.5 تولہ سونا، دونوں کی قیمت برابر ہے، تو ایسی صورت میں دیگر مال میں، کرنسی میں، مال تجارت میں، آپ ان میں سے کسی کا بھی نصاب لے لیں، قریب ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اگر اپ ڈاؤن ہو، جیسے کہ فی زمانہ ہے کہ سونا کہاں اور چاندی کہاں، تو سونا چند 100 روپے، چاندی چند 100 روپے تولہ ہے جی، اور سونا ہزاروں روپے جو ہے وہ تولہ ہے. تو اگر ایسا ہے تو پھر جو کم نصاب جس میں بنے گا اس کو لیں گے کہ فقیروں کا فائدہ زیادہ ہے. کہ اگر آپ سونے والا نصاب رکھ دیں گے تو بہت سارے لوگوں پر زکوٰۃ لازم ہی نہیں ہوگی، جبکہ اگر کم والا نصاب لیں گے تو اس میں زکوٰۃ زیادہ افراد پر لازم ہوگی اور اس سے زیادہ مستحقین تک مال زکوٰۃ پہنچے گا اور معاشرے سے غربت کا خاتمہ ہوگا. سونا آج کل کم و بیش 50,000 کے آس پاس ہے 1 تولہ، جبکہ 52.5 تولے چاندی، 52.5 تولے یہ تقریباً 37,100 کچھ روپے کی بنتی ہے. یعنی روزانہ چند روپے کا اپ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے. تو یوں سمجھ لیجیے کہ 37,000 روپیہ اگر کسی کے پاس ہے
اور وہ جو شرائط پائی جائیں تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی، اس کو چاہیے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرے۔ یہ میسج میں سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ زکوٰۃ 40ویں حصے سے دی جائے گی، 40واں حصہ تو بہت زیادہ ہے، یہ کیسے دیا جائے گا؟ اور وہ 40% سمجھ رہے ہیں، شاید اس کی وضاحت فرما دیں۔ پرسنٹ ہو، اصل یہ ہے کہ 2.5% زکوٰۃ لازم ہوتی ہے، 40واں حصہ مطلب 2.5%۔ یہ کیسے 40 اور 2.5؟ 40 ایسے کہ آپ کل مال کو جب تقسیم کریں گے 40 کے اوپر تو جو جواب آئے گا وہ 2.5% ہوگا۔ 200 درہم جیسے تھی اس میں سے 200 روپے میں سے 5 روپے جو ہے وہ بنیں گے، تو یہ ہے، تو اصل 2.5% زکوٰۃ ہے، اور اس کو حصوں کے اعتبار سے کریں تو وہ 40واں حصہ قرار پاتا ہے۔ اس سے تھوڑا کنفیوژن تھی کہ یہ 40واں حصہ، یعنی 40% نہیں ہے جی، 40% نہیں ہے، 2.5% 2.5% زکوٰۃ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو بیان کرنے کا ایک انداز ہے کہ 40واں حصہ، تو اس وجہ سے تھوڑی سی جی ایک کال چلائیے گا۔ میرا نام مشتاق احمد ہے، میں لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال ہے، جو صبح کے 2 سنتے ہیں، آگے فرض کھڑے ہیں، تو پیچھے پڑھنا جائز ہے؟ جی، فرض قائم ہو چکے ہیں، جماعت کھڑی ہو چکی ہے، سنتیں پڑھنا کیسا؟ اگر تو آپ کو اس بات کا گمان ہے کہ میں سنتیں پڑھ کر بھی جماعت میں شامل ہو جاؤں گا، اگرچہ آخری اتحیات میں ہی شامل ہوں گا، تو ایسی صورت میں سنتیں ادا کر لیں، لیکن وہاں نہ ادا کریں جہاں جماعت ہو رہی، بلکہ پیچھے برآمدے میں مسجد میں یا اور کسی جگہ پر پلر وغیرہ کی آڑ میں آپ ادا کر لیں اور سنتیں پڑھ کے جماعت میں شامل ہو جائیں۔ اور اگر ایسا ہے کہ نہیں، میں اگر سنتیں پڑھوں گا تو امام صاحب سلام پھیر دیں گے، تو اب آپ سنتیں چھوڑ کر جماعت میں شامل ہو جائیں۔ لیکن اب سنتیں یہ نہیں کہ جماعت کے بعد سنتیں پڑھ لیں، نہیں، جماعت کے بعد سنتیں نہیں پڑھ سکتے۔ اب اگر یہ سنتیں پڑھنی ہیں تو جب فجر کا وقت ختم ہو جائے گا اور اس کے بعد 20 منٹ جو مکروہ وقت ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا، اس کے بعد آپ ادا کر سکتے ہیں، اور وہ بھی فقط اسی دن ضحوہ کبریٰ جسے عوام زوال کا وقت کہتے ہیں اس سے پہلے تک ادا کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ جی ایک اور کال چلائیے۔ نعمانہ تاریخ کر رہا ہوں، ہمارے پاس نا 7 تولے زیور ہے، اس کی زکوٰۃ کتنی بنتی ہے؟ 7 تولے زیور ہے۔ اب زیور کس چیز کا ہے؟ زیور کون سا ہے، سونے کا ہے یا چاندی کا؟ دیکھیں، اگر فقط سونے کا ہی اتنا زیور ہے اور اس کے علاوہ اور کوئی بھی مال نہیں ہے، تھوڑا سا بھی نہیں ہے، چاندی بھی نہیں ہے، ایک ماشا چاندی بھی نہیں ہے، اسی طرح پیسہ بھی کچھ بھی نہیں ہے، تھوڑے سے بھی پیسے نہیں ہے، مال تجارت بھی نہیں ہے، پرائز بانڈ بھی نہیں ہے، تو فقط 7 تولہ سونے پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی کہ زکوٰۃ کا نصاب سونے کے اعتبار سے 7.5 تولہ سونا ہے۔ لیکن عموماً ایسا ہوتا نہیں ہے، آپ دیکھیں تو کچھ نہ کچھ پیسے تو گھر میں ہوتے ہی ہیں ملکیت کے اندر، تو لہٰذا اگر ساتھ میں کچھ بھی پیسے ہوں گے تو پھر ان پیسوں کو، اور جب سونے کو ملائیں گے 100 روپیہ مثال کے 100 روپیہ بھی ہے، تو اب آپ ملائیں گے تو جیسے آپ نے 50,000 روپے کی بات کی کہ سونا جو ہے وہ تولہ چل رہا ہے، تو 7 تولے کا مطلب 3.5 لاکھ روپے تو یہی ہوگا۔ تو اب 3.5 لاکھ میں آپ 100 روپے ملا لیں، تو اب 3.5 لاکھ ایک طرف ہے، 3.5 لاکھ 100 روپے، اور ایک طرف نصاب چاندی کا 37 سے 38 ہزار روپے، تو لازمی سی بات ہے کئی گنا زیادہ ہے نصاب، تو ایسی صورت کے اندر ٹوٹل پر زکوٰۃ لازم ہے۔ یہ سمجھ لیں کہ جس کے پاس 1 تولے بھی سونا ہے نا تو زکوٰۃ بن ہی جائے گی، عموماً بہت کم ہوگا کہ ساتھ میں موجود ہوتا ہی ہے تو زکوٰۃ لازم ہوگی۔ اچھا، پھر یہ بھی ضروری نہیں کہ وہ چیز پورا سال ہی آپ کے ساتھ رہے، ٹھیک ہے، سال کے شروع میں تھی وہ پھر خرچ ہو گئی، لیکن سونا پڑا ہوا ہے پاس میں، اور پھر سال کے آخر میں دوبارہ وہ چیز آپ کے پاس کچھ پیسے دوبارہ آ گئے تو بھی زکوٰۃ لازم ہوگی۔ ٹھیک ہے، کر دینی چاہیے زکوٰۃ ادا، زکوٰۃ تو ادا کرنا جب لازم ہوگی تو پھر تو ادا کرنا ہی ضروری ہوگا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جی ایک اور کال چلائیے۔ سنت میرا سوال تھا، تو ایک پالیسی میں چالو کیا ہے میں نے، تو اس میں روزانہ 500 روپے میں بھرتا ہوں، جو کہ اس کو 4 مہینے ہو گئے، قریباً اس کی رقم 60,000 ہو گئی، تو کیا اس پہ زکوٰۃ واجب ہو جائے گا؟ برائے کرم رہنمائی فرما دے۔ پالیسی کوئی لی ہے، اب یہ وضاحت نہیں کہاں سے لی ہے۔ اگر تو انشورنس پالیسی ہے تو وہ تو حرام ہے، اس سے بچنا اور اس کو ختم کروانا ضروری ہے، اور اگر مراد ہے کہ BC وغیرہ ڈالی ہے تو ایسی صورت میں جو پیسہ آپ کا جمع ہو رہا ہے، گویا کہ وہ BC میں رقم قرض کے طور پر جمع ہو رہی ہے، تو اس پر بھی زکوٰۃ تو لازم ہوگی کہ وہ آپ کا ہی مال ہے، ٹھیک ہے، تو بہرحال اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ ہاں، یہاں شریعت مطہرہ نے آپ کو یہ سہولت دی ہے کہ اس قرض والے مال کی زکوٰۃ دینا آپ پر ابھی لازم نہیں، لازم جب ہوگی جب وہ مال آپ کو پورا ملے گا، یا کم از کم نصاب کے 5ویں حصے کی مقدار ملے گا، جتنا ملے گا اس کی زکوٰۃ دینی ہوگی، لیکن 2 سال کے بعد بھی ملے گا تو پچھلے 2 سالوں کی بھی زکوٰۃ دینی ہوگی۔ تو بہتر یہی ہے کہ جو دے سکتا ہے، اس کے بعد دیگر مال موجود ہے تو اپنے اس مال کی زکوٰۃ بھی ہر سال ادا کرتے رہے، تاکہ بعد میں شیطان پھر اس کو زکوٰۃ کی ادائیگی میں ہیلے بہانے یا وسوسے نہ ڈالے۔ ٹھیک ہے، اور یہ اپنا سوال دارالفتہ سے پوچھ لیں کہ پالیسی سے مراد پالیسی کی وضاحت نہیں ہے،
ایسا ہوتا نہیں ہے کہ وہ انشورنس بھی ڈیلی شاید پے نہیں کرنی ہوتی, بی سی بھی کوئی ایسی کم ہی دیکھیے. بیسیاں بسا اوقات ہوتی ہیں مارکیٹ وغیرہ کی بیسیاں جو روزمرہ کی بنیاد پر بھی ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے. جو شریف کے حساب سے اگر فطرہ ادا کرنا چاہوں تو اس کی رقم کیا ہے, کتنا ادا کرنا ہوگا؟ یہ 240 روپیہ 240 روپے جو ہے وہ ہمارے پاکستان کے لیے یہ ہے. آپ اپنے علاقے میں پتہ کر لیں, 4 کلو تقریباً جو ہے وہ آپ معلوم کر لیں کہ 4 کلو جو کی قیمت کتنی بنتی ہے. ٹھیک ہے, کم بھی ہو سکتی ہے زیادہ بھی. ہم نے ایسی رقم بیان کی ہے کہ جو سب جگہوں کو کور تقریباً کر لے, درمیانے درجے کی. گندم کے حساب سے اگر آپ دینا چاہیں تو پاکستان کے لیے دارالفتاء اہل سنت نے 100 روپیہ بیان کیا ہے. یہ محتاط ہے, اس سے کم میں بھی ادا ہو سکتا ہے, لیکن اگر 100 روپے ادا کر دیں گے تو کسی بھی شہر میں پاکستان کے رہتے ہیں تو امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کا فطرہ ادا ہو جائے گا. جو کے حساب سے 240 روپیہ, کشمش منقع جس کو کہتے ہیں اس کے حساب سے اگر آپ کرنا چاہیں تو 1600 روپیہ, اور اگر کھجور کے حساب سے کرنا چاہیں تو اس میں بھی 1600 روپیہ بیان کیا. کھجور آپ کو اس سے سستی بھی مل جائے گی, لیکن ایک ایسا ریٹ ہے کہ تقریباً شہروں کے اندر اس حساب سے آپ ادا کرنا چاہیں تو ادا. اچھا یہ بتائیے, اگر کسی نے کھجور کے حساب سے کرنے کی کوشش کی, 1600 جیسے ہم نے بیان کیا, وہ 1400 کر پایا, تو کیا اس کا صدقہ فطر ادا ہی نہیں ہوگا, یا 100 روپے کے حساب سے کاؤنٹ ہو ہی جائے گا؟ 100 روپے کے اعتبار سے تو کاؤنٹ ہو جائے گا, یا اس سے کم مقداروں میں کاؤنٹ ہو جائے گا. جیسے 1600 سے نیچے جو ہے وہ 240 والا ہے تو اس سے ادا ہو جائے گا. تو صدقہ فطر بہرحال ادا ہو جائے. یہ نہیں کہا جائے گا کہ کھجور کی نیت کی تو کھجور کے پورے کرنا ضروری ہے, ایسا نہیں اس سے صدقہ فطر کی ادائیگی میں فرق نہیں آئے گا. ہاں بہتر یہی کہ جب آپ جو نیت لے کر گئے ہیں تو اس نیت کے ساتھ ہی مکمل طور پر. اچھا یہ کون کون کرے گا, یعنی کھجور کسی خاص بندے کے لیے, گندم کسی خاص کے لیے, یا کوئی بھی کر سکتا ہے؟ ہر مسلمان کے لیے اپنی طاقت حسب حیثیت جو اللہ نے مال دیا ہے اس میں سے اس کے مطابق اسے خرچ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, اس کے مطابق ہی خرچ کرنا چاہیے. جی ایک اور کال چلائیے. عورتیں جماعت کرواتی ہیں عورتوں کی تراویح کے لیے, یہ کروانا کیسا ہے؟ جی ایسا بھی ہوتا ہے. عورتوں کا جماعت کروانا جائز نہیں ہے. عورت امامت کے منصب کے لیے نہیں ہے, مرد امامت کے منصب کے لیے ہے. تو عورتوں کا جماعت کروانا ناجائز ہے, گناہ ہے. آپ کرنے تو ایک نیکی کرنے کے حصول کے لیے جا رہے ہیں کہ زیادہ ثواب ملے گا, لیکن کہیں الٹا گناہ گار نہ ہو رہے ہوں, تو لہٰذا اس سے بچیں. خواتین کو تو گھروں میں نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا, تو لہٰذا گھر میں ادا کریں اور علیحدہ نماز ادا کریں, باجماعت نماز کی اجازت نہیں. ٹھیک ہے, آخری سوال مختصراً جواب عطا فرمائی کہ حق مہر کی رقم شادی کے دن کیا زوجہ کو دینا ضروری ہوتی ہے؟ شادی کے دن دینا ضروری نہیں, جو طے کیا جائے. معجل میم عین جیم لام یہ ہے تو پہلے دینی ہوگی, اسی دن دینی ہوگی. اور بعض ہوتی ہیں بعد میں دینے والی, مؤجل یا مطلق رکھا جاتا ہے. تو ہمارے عرف جس برادری میں جیسا ہو تو پھر ایسی صورت میں بعد میں جو طے ہوا اس کے مطابق ہی ادا کرنا ہوگی. میٹھے میٹھے اسلام دارالفتاح اہل سنت کا سلسلہ ملاحظہ کیا. الحمدللہ بہت سے دینی احکام ہم نے سیکھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے, جو کچھ سیکھا اس کو یاد رکھنے, دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. گزارے کیسے زندگی, آؤ علماء سے پوچھ لیں. آئے جو مشکل پیش کوئی, آؤ علماء سے پوچھ لیں.